فصل ہفتم سرما کی قہر آلود رات تھی۔ 10 بج چکے تھے۔ کانفرنس روم میں تمام اسکائی لارک موجود تھے۔ فلک پیما کا ماہانہ اجلاس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے تنظیم کی سرگرمیوں کی رپورٹ پیش کی۔ اس کے بعد اسپتال کی تعمیر کے منصوبے پر بحث شروع ہوئی، جسے بعض ترامیم کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ اسپتال کی تعمیر کے لیے جو گروپ بنایا گیا اس میں سبھی اسکائی لارک شریک تھے۔ اس گروپ کا سربراہ محمد علیم تھا۔ وہ ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کچھ عرصہ پہلے کام کر چکا تھا۔ تعمیر کے کاموں کا اسے عملی تجربہ تھا۔ پروگرام یہ طے ہوا کہ سب سے پہلے محمد علیم پلاٹ کا سروے کرے گا، اس کا نقشہ بنوائے گا، اور جب یہ کام ہو جائے تو کدالیں، بیلچے اور ایسا ہی دوسرا ساز و سامان کرائے پر لیا جائے اور اسکائی لارک خود اسپتال کی نیو کھودنا شروع کر دیں۔ دوسرے روز محمد علیم 2 اسکائی لارکوں کے ساتھ سویرے ہی سویرے پلاٹ کا سروے کرنے گیا، مگر یہ دیکھ کر بھون چکا رہ گیا کہ پلاٹ کے گرد قد آدم 4 دیواری موجود تھی۔ ایک حصے میں ٹین کا سائبان تھا۔ مشرقی دیوار میں ایک دروازہ تھا جس پر ایک بورڈ آویزاں تھا۔ بورڈ پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، نورانی مسجد۔ محمد علیم نے سوچا شاید غلطی سے کسی دوسری جگہ آ گیا ہے، مگر جب اس نے دونوں اسکائی لارکوں کے ہمراہ گھوم پھر کر معائنہ کیا تو یہ عقدہ کھلا کہ کسی نے اسپتال کی زمین پر راتوں رات ایک مسجد تعمیر کر دی۔ الفاظ معنی: قہر آلود دھندلی، سروے جائزہ پیمائش، نیو بنیاد، بھون چکا حیران، قد آدم انسانی قد کے برابر، سائبان چھپر، عقدہ کھلنا ظاہر ہونا۔ تو یہ عقدہ کھلا کہ کسی نے اسپتال کی زمین پر راتوں رات مسجد بنا دی ہے۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ دونوں اسکائی لارک بھی چکرا گئے۔ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ مسجد کس نے بنوائی، کیوں بنوائی؟ اب افقی سرحدوں پر روشنی پھیلنے لگی تھی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ دن کی آمد تھی۔ بسنتی دھوپ آہستہ آہستہ بلندیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ بستی میں ملی جلی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ لوگ اپنے اپنے کام دھندے پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان تینوں کو 4 دیواریں کے قریب حیرت کے عالم میں کھڑے دیکھ کر کچھ لوگ ادھر بھی آ گئے۔ مسجد دیکھ کر وہ بھی اچنبھے میں پڑ گئے۔ ایک بوڑھا بولا، 10 بجے جب میں دکان سے لوٹا تو میدان بالکل صاف تھا۔ رات بھر میں نہ جانے کس نے مسجد کھڑی کر دی۔ اللہ میاں نے فرشتے بھیجے ہوں گے، اور تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ فوراً ہی اس کے برابر کھڑا ہوا شخص گویا ہوا، یار نبی جان، تو بھی کمال کرتا ہے۔ لو بھائی، آج تک تو ہم نے سنا نہیں کہ فرشتے آ کر مسجد بنا گئے۔ یہ تو کچھ اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ وہ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ اسی اثناء میں برابر والی گلی سے ایک شخص تہبند درست کرتا ہوا نکلا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ رات کو دیکھتے یہاں کیا ہو رہا تھا۔ اس نے سڑک کی جانب ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ وہاں 3-4 ٹرک کھڑے تھے۔ ان میں سے سامان نکال کر دبا دب دیواریں کھڑی کی جا رہی تھیں۔ یہ کے بجے رات کی بات ہے جی؟ میں کارخانے سے واپس آ رہا تھا، 3 بج رہا ہوگا۔ اما خدا جھوٹ نہ بلوائے، 85 آدمی لگا ہوا تھا۔ تو یار میرے تو نے ان سے پوچھا تو ہوتا۔ میں تھکا ہارا آ رہا تھا۔ میں نے کہا نہ جانے بھائی یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اذان تو فجر کی میں نے بھی سنی تھی، اور امامی نے تو نمازیوں کو بھی مسجد سے نکلتے دیکھا تھا، مگر وہ کہتا تھا کہ اپنے محلے کا تو اس میں کوئی تھا نہیں، نہ جانے کون لوگ تھے۔ یارو، اللہ کے بھید اللہ ہی جانتا ہے۔ ہاں جی، یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ الفاظ معنی: دم بخود، حیران پریشان، ماجرا قصہ، افقی سرحدیں مراد مشرق کی جانب، اچنبھے میں پڑ گئے، حیران رہ گئے۔ وہ سب اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ علیم کے لیے اب وہاں ٹھہرنا فضول تھا۔ وہ دونوں اسکائی لارکوں کے ہمراہ ہیڈ کوارٹر واپس آیا اور صفدر بشیر کو فوراً اس واقعے کی رپورٹ دی۔ اسکائی لارکوں میں کھلبلی پڑ گئی۔ کسی کو بھی محمد علیم کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ صفدر بشیر نے گیراج سے کار نکالی اور علی احمد کے ہمراہ صورتحال معلوم کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ واپس آ کر اس نے فلک پیما کا ہنگامی اجلاس طلب کیا، اسکائی لارکوں کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ محمد علیم کی اطلاع کی اس نے تصدیق کی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس سلسلے میں کیا کارروائی کی جائے۔ نوجوان اسکائی لارکوں میں بڑا جوش پایا جاتا تھا۔ ان کے چہرے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہے تھے،
صفدر بشیر اور علی احمد پر ہر طرف سے سوالات کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ ان دونوں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی وہ ایک ایک تفصیل بتا چکے تھے، مگر اسکائی لارکوں کی تشفی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھے کہ مسجد بنی کیسے اور کس نے بنوائی۔ اجلاس میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ اسی دوران کوٹھی کے ایک ملازم نے صفدر بشیر کو اطلاع دی کہ ٹیلی فون آیا ہے۔ صفدر بشیر نے جا کر ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے خان بہادر کی آواز ابھری، میں خان بہادر فرزند علی بول رہا ہوں۔ صفدر بشیر نے پوچھا، مزاج تو اچھا ہے، فرمائیے، اس وقت ٹیلی فون کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ بھائی ایک بہت نازک مسئلہ سامنے آ گیا ہے۔ صفدر بشیر نے دریافت کیا، کیا مسئلہ آ گیا؟ خان بہادر کی آواز آئی، میں نے سنا ہے کہ جس زمین پر آپ اسپتال بنانا چاہتے تھے اس پر اہل محلہ نے مسجد تعمیر کر لی۔ محلے کے لوگ تو قطعی لا علمی ظاہر کر رہے ہیں، میں خود وہاں گیا تھا، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی۔ خان بہادر کے ہنسنے کی آواز ریسیور میں سنائی دی، بھائی غلط اطلاع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان لوگوں کا ایک وفد صبح سے میرے پاس بیٹھا ہے۔ صفدر بشیر گھبرا کر بولا، آپ کے پاس وفد آیا ہے؟ جی ہاں، میں نے عرض کیا نا کہ وہ تو صبح سے یہاں موجود ہے۔ تو پھر ایسا کیجئے، آپ ان لوگوں کو میرے پاس بھیج دیں۔ اس وقت فلک پیما کا اجلاس ہو رہا ہے، ہم اسی مسئلے پر غور کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی موجودگی میں مسئلے کو سلجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ میرا کہا مانیے تو اب اس خیال کو ترک ہی کر دیجیے، اس لیے کہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ شہر کے 3 علماء دین سے مسجد کی تعمیر کے شرعی ہونے کا فتویٰ لیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ میں ابھی وفد کے ہمراہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے مل کر آ رہا ہوں تاکہ کوئی گڑبڑ پیدا نہ ہو۔ میں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو خبردار کر دیا کہ نقص امن کا خطرہ ہے، لہذا اس نے پولیس کا پہرا لگانے کا بھی وعدہ کر لیا ہے۔ اس دھمکی پر صفدر بشیر کو سخت غصہ آیا، مگر اس نے ضبط سے کام لیا اور شکوہ کرنے کے انداز میں بولا، مگر یہ ساری کارروائی کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے تو مشورہ کر لیا ہوتا۔ خان بہادر بڑے اطمینان سے گویا ہوا، بھائی وہ ہوا یہ کہ انہوں نے مجھے غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ بہرحال اس وقت تک جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ میں درخواست کروں گا کہ آئندہ اس مسئلے میں آپ دلچسپی نہ لیں تو مناسب ہوگا۔ صفدر بشیر نے مشورہ دیا۔ خان بہادر برہم ہو کر بولا، کیا کہا آپ نے؟ یعنی میں اس مسئلے میں دلچسپی نہ لوں؟ بات ذرا سوچ سمجھ کر منہ سے نکالا کیجیے۔ واہ صاحب واہ، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، یہ بھی خوب کہیں۔ اجی آپ سے تو صرف صاحب سلامت ہی ہے۔ اگر میرا حقیقی بھائی بھی مجھ سے یہ بات کہتا تو بخدا میں اس کا منہ نوچ لیتا۔ جناب یہ دینی معاملہ ہے، میں تو اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ ابھی وہ اپنے جذبہ ایمانی کے اظہار میں نہ جانے اور کیا کیا لن ترانی کرتا، لیکن صفدر بشیر نے اس کی بات کاٹ کر فوراً معذرت کی، معاف کیجیے گا، آپ میری بات کا مطلب قطعی غلط سمجھے، میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا جو آپ نے سمجھا۔ الفاظ معنی، شرعی مراد شریعت کے عین مطابق، ضبط برداشت، لن ترانی کرنا، ڈینگ مارنا۔ بہرحال آپ کا کچھ بھی مطلب ہو، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ یہ مسئلہ بہت ہے، آپ لوگ تو اب اس کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ خان بہادر نے اپنا لہجہ کچھ نرم کیا، یہ میرا برادرانہ مشورہ ہے، پھر آپ لوگ بھی تو مسلمان ہیں، کچھ اپنے ایمان ہی کا پاس کیجئے۔ اسپتال تو حکومت بھی بنوا دیتی ہے، مسجدیں بنواتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی حرارت اور اسلام کا جذبہ ہوتا ہے۔ صفدر بشیر نے کسی جھنجھلاہٹ کا اظہار کیے بغیر جواب دیا، ہم کوشش کریں گے آپ کی رائے پر عمل کریں، آپ کے ان بیش بہا مشوروں کا بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ کانفرنس روم میں واپس پہنچ کر اس نے صدر سے اجازت لی اور اسکائی لارکوں کو بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے خان بہادر کا خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے۔ ٹیلی فون کی گفتگو سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ پھر اس نے خان بہادر کی دھمکی سے بھی سب کو آگاہ کر دیا۔ اس کی ذاتی رائے اس سلسلے میں یہ تھی کہ فلک پیما کو خان بہادر کی دھمکیوں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا منہ توڑ جواب دیا جانا چاہیے۔ کئی جوشیلے اسکائی لارکوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا، ان میں سلمان بھی تھا۔ اس نے ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، اگر رات بھر میں 4 دیواری کھڑی کی جا سکتی ہے تو ایک ہی رات میں اسے مسمار کر کے برابر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس معاملے میں ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔
فہیم اللہ نے، جو اسکائی لارکوں میں بڑا معاملہ فہم سمجھا جاتا تھا اور مزاج کے اعتبار سے جذباتی قسم کا نوجوان تھا، فوراً کھڑے ہو کر سلمان سے کہا، استغفر اللہ، آپ مسجد شہید کریں گے؟ فہیم اللہ کی اس بات پر سلمان کے آگ ہی تو لگ گئی، جھلا کر بولا، آپ اس گھروندے کو مسجد کہہ رہے ہیں؟ کل چند شر پسند فلک پیما کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیں اور دروازے پر مسجد کے نام کا کتبہ لگوا دیں تو کیا آپ ان کے دعوے کو تسلیم کر کے اس مکان سے دستبردار ہو جائیں گے؟ اسکائی لارک فہیم اللہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون بھی کوئی چیز ہے۔ الفاظ معنی: پاس، لحاظ، بیش بہا، قیمتی، مروب ہونا، روب میں آنا، منہ توڑ، مراد بھرپور، مسمار کرنا، گرانا، معاملہ فہم، معاملات کو سمجھنے والا، لگنا، سخت غصہ آنا، شر پسند، فسادی، دستبردار ہونا، الگ ہونا، اور اس کی خلاف ورزی جرم ہے۔ مذہب کی آڑ لے کر کسی کی نجی ملکیت پر اس طرح قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ فہیم اللہ نے بڑے سکون سے جواب دیا، لیکن اس طرح لوگوں کے مذہبی جذبات مشتعل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اسی وقت ایک اور اسکائی لارک نے کہا، اس کے علاوہ نقص امن کے پیش نظر پولیس کا پہرا بھی شاید لگ گیا ہے۔ سلمان اسی طرح تیکھے لہجے میں بولا، اگر یہ تجویز پسند نہیں تو ہم اس چار دیواری کے سامنے بھوک ہڑتال کریں گے۔ اس کی تائید میں کئی آوازیں بلند ہوئیں، یہ تجویز بالکل ٹھیک ہے، بھوک ہڑتال بڑا مؤثر حربہ رہے گا۔ فہیم اللہ ان کا جوش و خروش دیکھ کر خاموش ہو گیا، لیکن اس کی حمایت میں علی احمد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھیے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس میں جذباتی پن سے کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم نے بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم اٹھایا تو اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے آپ کے جذبات کا پورا احساس ہے، میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے، یہ ہماری خودداری کو چیلنج ہے۔ لمحہ بھر رک کر وہ بولا، اس سلسلے میں میری تجویز یہ ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے حکومت کا تعاون حاصل کریں۔ ہمارا ایک وفد شہر کے اعلیٰ حکام سے ملے، ان کو صورتحال سے آگاہ کرے، مناسب کارروائی کا مطالبہ کرے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ بستی کے لوگوں کا اس سلسلے میں کیا رد عمل ہے۔ ان کی ہمدردی اور تعاون حاصل کیے بغیر ہماری راہ میں ہزاروں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ علی احمد کا سلجھا ہوا انداز بیان، اس کی شخصیت کا دبدبہ اور صورتحال کا تجزیہ، ان سب باتوں نے مل کر اسکائی لارکوں کو خاصا متاثر کیا۔ الفاظ معنی: بھڑکنا، تائید، حمایت، مؤثر، اثر کرنے والا، کامیاب، حربہ، ہتھیار، مراد طریقہ، دبدبہ، روب۔ ان کے چہروں پر مشتعل جذبات کی بجائے سنجیدگی چھانے لگی۔ کمرے میں ذرا دیر کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ ہر اسکائی لارک علی احمد کی تجویز پر غور کر رہا تھا۔ آخر جب انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا تو سب علی احمد سے متفق تھے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ سلمان کو ہدایت کی گئی کہ وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ بستی کے لوگوں کا رد عمل کیا ہے، وہ اس مسئلہ کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ رات کے 8 بجے سلمان بستی میں پہنچا، تعلیم بالغاں کے مرکز میں کلاس کو سبق پڑھایا، اور جب پڑھائی سے فراغت ہو گئی تو اس نے سب کو روک کر کہا، مجھے آپ لوگوں سے آج کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ فلک پیما اس علاقے میں ایک اسپتال تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے زمین بھی حاصل کر لی تھی، آپ سب نے مل کر اسے خالی کرانے میں ہماری مدد بھی کی تھی، مگر اس پر کچھ لوگوں نے راتوں رات ایک گھروندہ بنا کر مسجد کا نام دے دیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ اسپتال نہ بنے، ورنہ مسجد ہی بنانی تھی تو کسی اور جگہ بھی بنائی جا سکتی تھی۔ اسپتال کی زمین پر اس طرح ناجائز قبضہ کرنے کا مقصد آپ ہی بتائیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے سب پر ناقدانہ نظر ڈالی اور ان سے سوال کیا، میں آپ لوگوں سے یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس مسئلے کا تعلق آپ سب سے ہے۔ یہ اسپتال آپ ہی لوگوں کے علاج معالجے کے لیے تعمیر کیا جا رہا ہے۔ فوراً ہی کئی آوازیں ابھری، یہ ضرور کسی نے بدمعاشی کی ہے۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں یہاں کے رہنے والوں کا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو سب پھر کس کا لوگوں کا کیا دھرا ہے۔
یہ 14ویں صدی ہے جی۔ ہمارے حضور نے فرمایا تھا کہ 14ویں صدی میں جو کچھ بھی ہو جائے کم ہے۔ اب تو اللہ کے نام پر لوٹ مار ہونے لگی ہے۔ یہ لوٹ مار نہیں تو اور کیا ہے؟ بغیر پوچھے گچھے چوروں کی طرح مسجد بنا لی۔ سالوں نے خدا کے گھر کو بھی مذاق بنا ڈالا۔ نہیں جی، اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں جی، یہ تو بہت واہیات حرکت ہے۔ ان باتوں سے سلمان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ وہ کچھ دیر تک ان سے اسی موضوع پر گفتگو کرتا رہا۔ اسکول سے باہر آ کر اس نے دیکھا کہ چوراہے پر کئی گیس بتیاں روشن ہیں۔ ان کی تیز روشنی میں بہت سے لوگ فرش پر بچھی ہوئی دریوں پر بیٹھے ہیں۔ جلسہ غالباً ذرا ہی دیر قبل شروع ہوا تھا۔ وہ اسی طرف چلا گیا۔ قریب جا کر دیکھا لمبی داڑھی والا ایک مولوی تقریر کر رہا تھا۔ اس کے قریب ہی کرسی پر خان بہادر شیروانی پہنے، جناح کیپ لگائے، بڑی آن بان سے اکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ جلسے کی صدارت کر رہا تھا۔ سلمان کے ساتھ اس کے شاگرد بھی تھے۔ 500-600 افراد کا اجتماع تھا۔ مولوی ان سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، تو بھائیو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جی ہاں، بہت بڑی بات ہے۔ ایک زندگی تو کیا، اگر 1000 زندگیاں بھی نصیب ہوں تو خانہ خدا کی حفاظت کے لیے قربان ہو سکتی ہیں۔ وہ کانپور والی مسجد کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ کانپور کے غیور مسلمان سر سے کفن باندھ کر نکل آئے۔ جام شہادت نوش کرنے والوں کا یہ عالم تھا کہ ایک گرتا تھا 10 بڑھتے تھے۔ اللہ اللہ، کیا مسلمان تھے! اور یہ مسجد شہید گنج کا واقعہ تو کل کی بات ہے۔ جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن تھی، وہ یوں سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے کہ گولی چلانے والوں کے ہاتھوں میں ریشہ آ جاتا۔ کیا شان تھی ان مومنوں کی! دست قاتل بھی ہیبت سے لرزتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگ آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، آپ کے جذبہ ایمانی کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس مسجد کو شہید کرنا چاہتے ہیں، خانہ خدا کو نعوذ باللہ ڈھانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اس مسجد کو شہید ہو جانے دیں گے؟ کیا آپ کا ایمان اس کو گوارا کر لے گا؟ یہ کہہ کر وہ رک گیا اور حاضرین جلسہ کی جانب دیکھنے لگا۔ الفاظ معنی: آن بان، شان و شوکت، غیور، بہادر، ریشہ، کپ کپی، ہیبت، خوف۔ اچانک بہت سی ملی جلی آوازوں کا شور ابھرا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سلمان نے گھبرا کر دیکھا۔ شور مچانے والوں میں اس کے شاگرد بھی شامل تھے۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے غضبناک ہو رہے تھے، گردن کی رگیں تنی ہوئی تھیں۔ مولوی پھر تقریر کرنے لگا۔ برادران اسلام، آپ کو خان بہادر فرزند علی صاحب کا ممنون ہونا چاہیے، جن کی کوشش سے یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ اس نے برابر بیٹھے ہوئے خان بہادر کی طرف اشارہ کیا۔ خان بہادر نے انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا سر ذرا جھکا لیا۔ باری تعالیٰ نے ان کو دولت اور عزت کے ساتھ ساتھ ایک ایمان بھرا دل بھی عطا کیا ہے۔ اب ان ملعونوں کو دیکھیے جو ان پر طرح طرح کے الزام لگا کر بدنام کر رہے ہیں، اس مسجد کو شہید کرنے کے در پہ ہیں۔ آپ ان کو بتا دیں کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی حرارت ابھی باقی ہے۔ جان و مال کیا، ہم راہ خدا میں سر بھی کٹا سکتے ہیں، سینوں کو گولیوں سے چھلنی کرا سکتے ہیں۔ حاضرین میں جوش میں آ کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری بستی نعروں کے شور سے گونج اٹھی۔ سلمان نے غور کیا کہ اس کے برابر بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے دہکنے لگے تھے، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، وفور جذبات سے مٹھیاں بھینچی گئی تھیں۔ اس نے بدحواس ہو کر سوچا، کہیں جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر اس کے شاگرد ہی اس کی مرمت نہ شروع کر دیں۔ اس نے خیریت اسی میں دیکھی کہ چپ چاپ جلسے سے اٹھ کر کھسک جائے۔ وہ ہیڈ کوارٹر پہنچا تو بہت اداس اور دل گرفتہ تھا۔ اس نے صفدر بشیر کو تمام باتوں کی رپورٹ دی اور تھکا ہوا سا بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ یہ رات اس نے بڑی بے چینی اور دکھ میں بسر کی۔ رہ رہ کر خیال آتا کہ جن کی بھلائی اور بہتری کی خاطر اسکائی لارک اپنی ہر مسرت تج کر جفا کشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ الفاظ معنی: انکساری، عاجزی، دل گرفتہ، اداس، رنجیدہ۔ تج کر مراد چھوڑ کر۔ اپنی ہر مسرت تج کر جفا کشی کی زندگی
گزار رہے ہیں وہی لوگ ایک کرائے کے مولوی کی باتوں میں آ کر آج اسکائی لارکوں کے خلاف اپنی نفرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عجیب تماشا ہے، نا انصافی اسکائی لارکوں کے ساتھ ہوئی اور وہی ملعون اور مردود ٹھہرائے جا رہے ہیں، اور خان بہادر کو جس کی سازش سے یہ سب کچھ ہوا خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، مرد مومن قرار دیا جا رہا ہے۔ اسے بستی کے لوگوں پر سخت غصہ آیا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ گندے کیڑے گندگی ہی میں خوش رہتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا نیکی کر کے دریا میں ڈالنا ہے۔ جب وہ سوچتے سوچتے اس انتہا تک پہنچا تو اسے فلک پیما سراسر مسخرہ پن اور اسکائی لارک احمق اور چغد معلوم ہونے لگے۔ نیند آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس وقت وہ تنہا تھا۔ اس کے ساتھ جو دوسرا اسکائی لارک مقیم تھا وہ اپنے کسی بیمار رشتہ دار کی عیادت کے لیے گیا تھا اور اب تک نہ لوٹا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور باہر گلابی جاڑوں کی شفاف چاندنی پھیلی تھی۔ سلمان دریچے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہوا نرم اور پرسکون تھی۔ اس میں آغاز بہار کے پھولوں کی ہلکی ہلکی مہک تھی۔ چاند ایک اونچی عمارت کی منڈیر کے پیچھے سے ابھر رہا تھا۔ شبنم سے بھیگے ہوئے درختوں پر اس کی زرد شعاعیں جھل ملا رہی تھیں۔ رات مسکرا رہی تھی اور سلمان کا دل افسردہ تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے خوابناک نظروں سے جاگتی ہوئی رات کے دلاویز حسن کو دیکھتا رہا۔ اسی عالم میں اسے سلطانہ یاد آ گئی، وہ سیاہ آنکھوں والی دوشیزہ جو اس کے کندھے پر سر ٹکا کر رو پڑی تھی، جسے فلک پیما کی طوفانی سرگرمیوں میں وہ فراموش کر چکا تھا۔ اس نے سوچا، نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی، کیا کہتی ہوگی، معلوم نہیں وہ کس حال میں ہے، کیسی ہے۔ وہ دیر تک سلطانہ کے متعلق سوچتا رہا۔ الفاظ معنی: مسخرہ پن، دل لگی، ہنسی مذاق، چغد، الو، بے وقوف، دریچہ، کھڑکی، منڈیر، کنارہ، دلاویز، دل کو لبھانے والا۔ دوسرے روز دوپہر سے کچھ پہلے وہ نیاز کی دکان کی جانب گیا۔ دکان پر تالا لگا تھا۔ اس نے قریب کے چائے خانے میں ایک پیالی گرم چائے پی اور ریستوران سے نکل کر اس گلی میں داخل ہو گیا جو نوشا کے گھر کی طرف جاتی تھی۔ اس روز وہ گلی اسے کچھ اجنبی سی معلوم ہوئی۔ گلی سے گزرتے ہوئے اسے نامعلوم سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نوشا کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ وہی نیچی چار دیواری، وہی کھپریل کی چھت اور کبڑوں کی طرح جھکا ہوا شیشم کا پیڑ، ہر چیز اپنی جگہ ویسی ہی تھی۔ نوشا کے گھر کا دروازہ بند تھا۔ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے وہ ٹھٹکا، مگر فوراً ہی اس کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ آگے چلا گیا۔ گلی میں بہت دور تک جانے کے بعد وہ کچھ سوچ کر واپس آ گیا۔ ایک بار پھر وہ نوشا کے دروازے پر تھا۔ اس بار بھی وہ چپ چاپ وہاں سے گزر گیا۔ یہ عجیب سا خوف تھا، عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کا دل ہر بار زور سے دھڑکتا، طرح طرح کے وسوسے پیدا ہوتے۔ جب وہ تھکا ہوا سا گلی سے نکل کر سڑک کی جانب مڑ رہا تھا تو اچانک نیاز سے آمنا سامنا ہو گیا۔ سلمان نے چاہا کہ اس کی نظر بچا کر چپکے سے گزر جائے، مگر نیاز نے اسے دیکھ لیا۔ بے تکلفی سے مسکرا کر بولا، او ہو، سلمان صاحب ہیں بھائی، آپ تو عید کا چاند ہو گئے، کہاں رہے اتنے دنوں؟ سلمان سوکھا سا منہ بنا کر بولا، کچھ دنوں کے لیے گھر چلا گیا تھا۔ جب ہی میں نے کہا کہ یکا یک کہاں غائب ہو گئے؟ خیریت تو ہے، کہیں نوکری ووکری بھی ملی؟ فی الحال تو تعلیم شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ بڑے سرپرستانہ انداز میں بولا، چلو یہ بھی اچھا ہے۔ میں بھی ادھر بہت سے چکروں میں گھرا رہا، کچھ تو کاروبار کا بکھیڑا تھا، پھر بیوی کی روز روز کی بیماری نے الگ جان عذاب میں کر دی ہے، اور ہاں، یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو۔ وہ بیزاری سے بولا، ارے بھائی، کہاں کی مبارکباد؟ الفاظ معنی: ٹھنکنا، حیرت سے اچانک رکنا، بکھیڑا، مسئلہ، الجھاؤ۔ وہ بیزاری سے بولا، ارے بھائی، کہاں کی مبارکباد؟ کبھی فرصت سے ملاقات ہوگی تو بتاؤں گا کہ کن چکروں میں پڑا ہوں۔ آج تو میں 4 بجے دن کی گاڑی سے کوئٹہ جا رہا ہوں۔ سلمان نے سوچا، چلو یہ بھی اچھا ہوا۔ اس نے فوراً پوچھا، کب تک واپسی کا ارادہ ہے؟ جلد ہی آ جاؤں گا، زیادہ سے زیادہ ہفتہ بھر رکوں گا، تو پھر میں واپسی پر آپ سے ملوں گا۔ ضرور ملنا، تم سے ملنے کو بہت دل چاہتا ہے۔
نیاز گلی میں مڑ گیا اور سلمان سڑک پر چلتے ہوئے سوچنے لگا کہ نیاز اس سے ملنے کے لیے اتنا اشتیاق کیوں ظاہر کر رہا ہے، آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ ساتھ ہی سلطانہ کی ماں کی بیماری کی خبر سن کر اسے تشویش پیدا ہوئی۔ اس نے اسی وقت طے کیا کہ نوشا کے گھر ضرور جانا چاہیے۔ وہ ہیڈ کوارٹر واپس پہنچ کر سلطانہ سے ملنے کا پروگرام بناتا رہا۔ رات کو بستی کے اسکول گیا مگر اس روز سبق نہیں پڑھایا۔ اپنے شاگردوں کو سامنے دیکھ کر اس نے سوچا یہ وہی لوگ ہیں جو کل رات کو جلسے میں گلا پھاڑ پھاڑ کر نعرے لگا رہے تھے اور اسکائی لارکوں کو مردود اور ملعون قرار دینے والے مولوی کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ یہ سب کمینے اور ذلیل ہیں، الو کے پٹھے ہیں، میں ان کے لیے کیوں اپنا سر کھپاؤں۔ اس نے سر درد کا بہانہ کیا اور ذرا ہی دیر بعد سکول سے باہر چلا گیا، مگر ہیڈ کوارٹر کے بجائے وہ نوشا کے گھر کی جانب چل دیا۔ رات کے 9 بجے کا عمل تھا، گلی کی چہل پہل اجڑنے لگی تھی۔ جانے کو تو وہ نوشا کے گھر پہنچ گیا مگر نیاز کے خوف سے دروازے پر دستک دینے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ سلمان تذبذب کے عالم میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسی اثناء میں سامنے سے ایک راہگیر آتا ہوا نظر آیا۔ اس نے سلمان کو اندھیرے میں اس طرح کھڑا دیکھ کر مشتبہ نظروں سے گھورا۔ آگے جا کر بھی اس نے مڑ مڑ کر دیکھا۔ سلمان گھبرا گیا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ الفاظ معنی: اشتیاق، شوق، خواہش، عمل، وقت، تذبذب، سوچ بچار۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ زیادہ دیر بعد سلطانہ کی آواز ابھری، کون ہے؟ وہ کہیں دور سے بول رہی تھی۔ سلمان شش و پنج میں پڑ گیا کہ کیا جواب دے۔ اس نے ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس دفعہ سلطانہ بیزاری سے بولی، ارے بھائی کون ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ساتھ ہی صحن میں قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ چاپ نزدیک ہوتی گئی۔ سلمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازے کے بالکل قریب سے سلطانہ کی آواز ابھری، کون ہے؟ اب خاموش رہنا ناممکن تھا۔ سلمان نے آہستہ سے کہا، میں ہوں سلمان۔ سلطانہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ گہری خاموشی چھا گئی۔ دروازے کے اس پار چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز آئی۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، خاصی دیر ہو گئی۔ نہ کوئی آواز ابھری نہ دروازہ کھلا۔ سلمان کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ آیا وہ ایک بار پھر دروازہ کھٹکھٹائے۔ خاموش کھڑا وہ انتظار کرتا رہے یا واپس چلا جائے۔ عین اس وقت جب وہ نا امید ہو چکا تھا، آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھلنے کی آہٹ ہوئی۔ دروازے کا ایک پٹ چرچراتا ہوا تھوڑا سا کھل گیا۔ سلمان نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ اور کھول دیا اور دہلیز پر ایک قدم اندر رکھ کر داخل ہو گیا۔ سلطانہ دروازے سے لگی ہوئی کھڑی تھی۔ سلمان کی محبت نے اس کی ٹھوڑی کو چھو لیا۔ سلطانہ نے پیچھے ہٹ کر سرگوشی کی، اماں جاگ رہی ہیں، میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ آپ آئے ہیں۔ سلمان نے مڑ کر صحن کی جانب دیکھا۔ اسے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ باورچی خانے کی دیوار سے ملحق ایک اور کمرہ بن گیا تھا۔ اس میں روشنی ہو رہی تھی۔ سلطانہ نے اس کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دبی زبان سے کہا، اماں اس کمرے میں ہیں، وہیں چلے جائیے۔ سلمان نے پوچھا، نیاز کوئٹہ چلا گیا؟ ہاں، مگر آپ کو کس نے بتایا؟ وہ مجھے آج دوپہر ملا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر بولی، اچھا۔ زیادہ بات چیت کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ سلمان فوراً نئے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے دیکھا سامنے پلنگ پر سلطانہ کی ماں لیٹی تھی۔ لیمپ کی دھندلی روشنی میں اس کا چہرہ مٹیالہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا جسم بہت لاغر ہو گیا تھا۔ وہ نحیف آواز سے بولی، بہت دن بعد آئے، کیسے رہے؟ وہ کمرے میں رکھی ہوئی کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ آہستہ سے جواب دیا، میں تو اچھا رہا، مگر آپ نے اپنی کیا حالت بنا لی؟ پتہ نہیں کیا بیماری ہے، بس بیٹھے بٹھائے اچانک دورہ پڑتا ہے۔ سلمان نے پوچھا، علاج کس ڈاکٹر کا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر تو سنا ہے کہ بہت اچھا ہے، مگر میری حالت روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ خدا معلوم اب تک کتنے انجیکشن لگ چکے ہیں، آئے دن نامعلوم کون سی دوائیاں آتی ہیں، مگر میرا حال جیسا ہے وہ تم دیکھ ہی رہے ہو۔ سلمان نے غور سے اسے دیکھا۔ واقعی اس کی صحت بہت گر چکی تھی۔ بات کرتے کرتے وہ بار بار ہانپنے لگتی۔ آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف معلوم ہوتا کہ وہ کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہے۔ سلمان نے سوچا کہ وہ ڈاکٹر زیدی کو اپنے ہمراہ لے کر آئے گا اور اس سے معلوم کرے گا کہ آخر بیماری کیا ہے، اس کی حالت اتنی ابتر کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ یہی سوچ کر اس نے کہا، میرے ایک دوست ہیں، بڑے ہوشیار ڈاکٹر ہیں، میں کسی روز ان کو لے کر آؤں گا۔ وہ ہانپتی ہوئی بولی،
کوئی یہ تو بتا دے کہ آخر مرض کیا ہے؟ یہاں تو اب تک یہی پتہ نہیں۔ ان سے کہتی ہوں کسی اور ڈاکٹر کو دکھاؤ تو ناراض ہوتے ہیں۔ وہ اس ڈاکٹر کو نہ جانے کیا سمجھتے ہیں۔ سچ پوچھو تو میرا اس پر یقین ہی نہیں رہا۔ جب اعتقاد نہ ہو تو علاج کیا خاک فائدہ کرے گا؟ وہ ایسی باتیں کرنے لگی جن سے نا امیدی جھلکتی تھی۔ سلمان نے تسلی دی، دل جوئی کی باتیں کی۔ الفاظ معنی: مٹیالہ مٹی کے رنگ کا، نحیف کمزور، ابتر خراب، اعتقاد یقین۔ سلطانہ نے یا تو ساری باتیں بتا دی تھیں یا پھر ماں نے جان بوجھ کر اس رات کے بارے میں تذکرہ کرنا مناسب نہ سمجھا جب وہ وعدہ کرنے کے باوجود واپس نہیں آیا تھا۔ وہ اس وقت صرف بیماری کے بارے میں باتیں کرتی رہیں۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ زندگی سے مایوس ہے۔ سلمان نے حد الوسع دلاسا دینے کی کوشش کی اور چلتے وقت وعدہ کیا کہ وہ ڈاکٹر زیدی کو لے کر بہت جلد آئے گا۔ کمرے سے نکل کر صحن میں آیا، دیکھا دالان کے کھمبے سے لگا کوئی اندھیرے میں کھڑا تھا۔ یہ سلطانہ تھی۔ وہ اسے دیکھ کر بھی اپنی جگہ خاموش کھڑی رہی۔ سلمان کو اس طرف جانے میں دقت نہ ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ صحن سے گزرتا ہوا دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ وہاں رک کر سلطانہ کا انتظار کرنے لگا۔ سلطانہ دالان سے باہر نکلی۔ اس نے آنگن عبور کیا اور سلمان کے قریب پہنچ گئی۔ لمحہ تک دونوں خاموش رہے۔ پھر سلمان نے سلطانہ کا نرم نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر جذباتی انداز میں بھینچ لیا۔ آہستہ سے بولا، میں پھر آؤں گا۔ اس نے دبی زبان سے کہا، دیکھیے، آئیے گا ضرور۔ سلمان نے جواب دینے کے بجائے اقرار میں گردن ہلا دی، دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ فلک پیما کا ایک وفد علی احمد کی سرکردگی میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے ملا۔ وہ حال ہی میں تبدیل ہو کر اس شہر میں آیا تھا۔ وہ اونچے قد کا نوجوان افسر تھا۔ اس وقت سرمائی رنگ کا سرخ پائپ، ہونٹوں میں پائپ دبائے، بڑے وقار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وفد کے ساتھ بڑی خندہ پیشانی سے ملا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ علی احمد نے مسجد کا قضیہ اس کے سامنے پیش کیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اس کی باتیں پوری توجہ سے سنی، پائپ پر کش لگایا۔ الفاظ معنی: حد الوسع جہاں تک ہو سکا، آنگن صحن، سرکردگی سربراہی، وقار عزت جاہ و جلال، قضیہ جھگڑا۔ پائپ پر کش لگایا۔ ذرا دیر چپ رہا، پھر وفد کو مخاطب کرتے ہوئے گویا ہوا، اچھا ہوا کہ آپ لوگ بھی آ گئے۔ کل خان بہادر فرزند علی بھی ایک وفد کے ساتھ میرے ساتھ آئے تھے۔ دونوں فریقین کے بیانات میں نے سن لیے ہیں۔ میں عنقریب اس کی تحقیقات کرنے والا ہوں۔ علی احمد نے دریافت کیا، کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ مسجد کے نام پر تعمیر خان بہادر صاحب کے ایما پر ہوئی ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے بیان سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد علاقے کے لوگوں ہی نے تعمیر کی ہے۔ وہ صرف اپنے مذہبی فریضے کے تحت اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ علی احمد نے اسے مطلع کیا، میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس تعمیر سے علاقے کے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی اطلاع درست نہیں۔ متعلقہ علاقے کے لوگوں ہی کا وفد میرے پاس آیا تھا۔ ان کے اس علاقے میں مکانات ہیں اور وہ ایک مدت سے وہاں آباد ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ سلمان نے، جو اسکائی لارکوں کے وفد میں شریک تھا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی بات کی تردید کرتے ہوئے کہا، خان بہادر نے سراسر غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ بستی کے لوگوں کو تو اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ صرف خان بہادر کی سازش ہے۔ وہ اس طرح اسپتال کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کو ان کے خلاف فوری کارروائی کرنی چاہیے، ورنہ مجبوراً ہم کو جوابی اقدام کرنا پڑے گا۔ یہ تو سراسر دھاندلی ہے، مذہب کے نام پر ڈاکہ زنی ہے۔ سلمان بالکل اس انداز سے بول رہا تھا گویا اسکائی لارکوں کے اجلاس میں تقریر کر رہا ہو۔ وہ یہ بھول گیا کہ شہر کے ایک اعلیٰ حاکم کے روبرو بات کر رہا ہے، جو CSP آفیسر تھا اور اپنے پیش رو ICS افسروں کی روایات برقرار رکھنا چاہتا تھا، جو نہتے مظاہرین پر گولیاں چلا کر اپنے آقاؤں کی خوشنودی حاصل کرتے تھے، ان کے ہاتھ مضبوط کرتے تھے اور کلب میں وسکی کا جام چڑھا کر حقارت سے کہتے تھے، آج 5 حرامزادے مارے گئے۔ الفاظ معنی: سراسر، مکمل، پورے طور پر، نہتے، خالی ہاتھ۔ سلمان کی باتیں سن کر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی گردن کو ہلکا خم دیا اور پائپ پر کئی لمبے لمبے کش لگا کر بہت سا دھواں منہ سے اگل دیا۔ اس نے وفد کے ارکان کو اپنی نظروں سے دیکھا، دیکھیے،
آپ لوگوں نے کوئی گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو اٹھا کر بند کر دوں گا۔ اس قسم کی دھمکیاں آپ لوگ وزیروں کو دیا کریں، اس لیے کہ ان کو آپ کے ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ سلمان اس کی اس دھمکی پر بہت بھنایا، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، مگر علی احمد نے اسے بات کرنے کا موقع نہ دیا۔ اس نے نوجوان ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے کہا، ہماری جانب سے دھمکی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، ہم تو آپ کے پاس فریاد لے کر آئے ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں اس قسم کی مجرمانہ اقدام کی سرکوبی کی جائے، ورنہ اس سے نہ صرف عوام میں اسلام کے خلاف بدظنی پیدا ہوگی بلکہ جرائم پیشہ عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ وہ بولا، آپ مسئلے کو جس قدر معمولی سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں، مسئلہ بے حد خطرناک ہے۔ آپ کو علم نہیں کہ لوگوں کے مذہبی جذبات کس قدر جلد مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تو آپ بھی الٹا حکام ہی کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اب وہ اونچی آواز سے بول رہا تھا، اس کے چہرے پر خشونت چھا گئی تھی۔ بات کرنے کے دوران چہرے سے یہ حقیقت صاف جھلکتی تھی کہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ محض الو کے پٹھے ہیں، نہ ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، نہ قانون کا کوئی احترام۔ اس نے سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، بہرحال میں آج ہی اس معاملے کی تحقیقات کے لیے حکم جاری کر دوں گا۔ یوں یہ نقص امن کے خطرے کے پیش نظر متاثرہ علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور میں نے دروازے پر پولیس کا پہرا لگوا دیا ہے۔ ضرورت پڑی تو پولیس فورس میں اور اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ سیدھے سادے الفاظ میں وفد کو تنبیہ دی گئی تھی۔ اس نے سلسلہ گفتگو منقطع کر دیا۔ وفد کے ارکان جب باہر نکلے تو دل برداشتہ تھے، ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس بہت سی توقعات لے کر گئے تھے۔ الفاظ مانی، سرکوبی، سزا دینا، بد زنی، برے خیالات، مفسد، جھگڑا کرنے والے، خشونت، سختی، غصہ، تنبیہ، خبردار کرنا۔ وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس بہت سی توقعات لے کر گئے تھے اور ان کی توقعات کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیڈ کوارٹر کی جانب جا رہے تھے۔ وفد کے ارکان میں جو اسکائی لارک سب سے زیادہ مزمحل اور نڈھال نظر آ رہا تھا وہ سلمان تھا۔ وہ اس طرح تھکا ماندہ چل رہا تھا جیسے اس کی پشت پر منو بوجھ لدا ہوا ہو۔ ہیڈ کوارٹر پہنچنے کے بعد اس کا یہی حال رہا۔ علی احمد اپنی رپورٹ لکھنے چلا گیا۔ سلمان کمرے میں جا کر بستر پر دراز ہو گیا۔ اسے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے زیادہ علی احمد پر تاؤ آ رہا تھا، جس نے بڑے اعتماد سے یقین دلایا تھا کہ حکومت اس معاملے میں ضرور کچھ نہ کچھ کارروائی کرے گی۔ سلمان سپہر تک لیٹا رہا اور اوٹ پٹانگ باتیں سوچتا رہا۔ دن ڈھل رہا تھا، سائے طویل ہو گئے تھے۔ کوٹھی کے باہر اسکول سے لوٹنے والے بچوں کا ملا جلا شور ابھر رہا تھا۔ سلمان کو یہ شور و غل بہت برا معلوم ہوا۔ اس نے کھڑکی کے قریب جا کر سڑک سے گزرنے والے بچوں کو تیکھی نظروں سے دیکھا اور غصے سے کھڑکی کے دونوں پٹ زور سے بند کر دیے۔ شام کو سلمان نے ڈاکٹر زیدی کو اپنے ہمراہ لیا، نوشا کے گھر پہنچا۔ ابھی تک سلطانہ کی ماں کی طبیعت سنبھلی نہیں تھی۔ 2 روز قبل جو دورہ پڑا تھا اس سے نکاہت بڑھ گئی تھی۔ اس وقت وہ بے حال پڑی تھی اور رک رک کر گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ ڈاکٹر زیدی نے بڑی توجہ سے اس کا معائنہ کیا، بیماری کے متعلق بہت سے سوالات پوچھے اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ نوشا کی ماں نے دریافت کیا، ڈاکٹر صاحب کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں؟ ڈاکٹر زیدی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، جی نہیں، آپ انشاءاللہ جلد اچھی ہو جائیں گی، مگر میری حالت تو دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں اب بچوں کے قابل نہیں۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی۔ ڈاکٹر زیدی نے اسے تشفی دی۔ دیر تک ایسی باتیں کرتا رہا جسے مریضہ کو خاصی ڈھارس بندھ جائے۔ الفاظ مانی، نڈھال، بہت زیادہ تھکا ہوا، اوٹ پٹانگ، فضول، ڈھارس بندھنا، ہمت بڑھنا، تسلی ہونا۔ دیر تک ایسی باتیں کرتا رہا جس سے مریضہ کو خاصی ڈھارس بندھی۔ اس نے ایک کاغذ پر چند دوائیں لکھ کر دیں، ان کے استعمال کے متعلق ضروری ہدایات دیں اور تاکید کرتے ہوئے بولا، جس قدر جلد ہو سکے یہ دوائیں استعمال کرنا شروع کر دیجیے۔ وہ دبی زبان سے بولی، مگر اس کے لیے مجھے اپنے ڈاکٹر سے بھی تو پوچھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر زیدی اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ پڑ گیا۔ وہ جواب دینے کی بجائے گردن جھکا کر سوچنے لگا۔ نوشا کی ماں نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔
میرا خیال ہے کہ آپ ڈاکٹر خیرات محمد کا علاج فوراً بند کر دیں، ورنہ آپ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ نوشا کی ماں اور سلمان دونوں حیرت زدہ ہو کر ڈاکٹر زیدی کو دیکھنے لگے۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ لیمپ کی لو ہوا کے تیز جھونکے سے بھڑکی، دیواروں پر پھیلی ہوئی پرچھائیاں جھومنے لگیں۔ کمرے کی فضا آسیب زدہ معلوم ہونے لگی۔ مریضہ کا چہرہ گہرا زرد پڑ گیا، اس کی آنکھیں حلقوں کے اندر بے حس پڑی تھیں، رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، وہ کسی لاش کی طرح بے جان نظر آ رہی تھی۔ آخر اس ہیبت ناک سناٹے میں ڈاکٹر کی آواز ابھری، مسٹر سلمان، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ سلمان کھڑا ہو گیا۔ نوشا کی ماں نے سلمان سے کہا، تم واپس آؤ گے؟ سلمان کے پاس اب وقت بہت کم تھا، اسے تعلیم بارگاہ کے مرکز جانا تھا۔ اس نے جواب دیا، جی نہیں، اس وقت تو میں واپس نہیں آؤں گا، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ کل تو آؤ گے؟ جی ہاں، کل دوپہر کو آؤں گا۔ وہ اصرار کرنے لگی، دیکھو، آنا ضرور۔ نہیں نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ دونوں کمرے سے نکل کر باہر صحن میں آ گئے۔ آگے آگے ڈاکٹر زیدی تھا، سلمان اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے چاروں طرف تجسس انگیز نظروں سے دیکھا۔ سلطانہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ سلطانہ نے بڑی معصومیت سے اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر ماتھے پر رکھ لیا۔ سلمان مسکرا دیا۔ ڈاکٹر زیدی اور سلمان گھر سے نکل کر باہر گلی میں آ گئے۔ ڈاکٹر کچھ دیر تک اندھیری گلی میں خاموش چلتا رہا۔ اچانک اس کی بھاری آواز ابھری۔ وہ سلمان سے کہہ رہا تھا، مجھے تعجب ہے کہ مریضہ اب تک زندہ کیوں ہے؟ اسے تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ مگر یہ بیماری کیا ہے؟ ڈاکٹر نے اس کی بات کا تو کوئی جواب نہ دیا، بلکہ بڑا بے تکا سا سوال کیا، تم بتا سکتے ہو کہ شوہر کے ساتھ مریضہ کے تعلقات کیسے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ دونوں کے تعلقات خوشگوار ہیں، چند ہی مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر زیدی نے پلٹ کر اسے تیکھی نظروں سے دیکھا، تو یہ ان کی دوسری شادی ہے؟ ان کے شوہر کی عمر کیا ہوگی؟ سلمان نے بتایا، دیکھنے میں تو وہ خاصا جوان معلوم ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی عمر 40 سے کم ہی ہوگی۔ مریضہ کی کچھ جائیداد وغیرہ بھی ہے؟ نہیں، سلمان نے وضاحت کی۔ ڈاکٹر ذرا دیر سوچتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تب تو مجھے اپنی رائے بدلنی پڑے گی۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ یہ ڈاکٹر خیرات محمد اس قدر بدنام ہے کہ اس کا نام سنتے ہی خام خواہ شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ دراصل وہ مریضہ کے مرض کی تشخیص نہیں کر سکا اور الٹے سیدھے انجیکشن لگانا شروع کر دیے۔ ان عطائی ڈاکٹروں کے علاج میں ہمیشہ جان کا خطرہ رہتا ہے۔ سلمان ہچکچاتے ہوئے بولا، معلوم ہوتا ہے پہلے آپ کوئی خطرناک بات سوچ رہے تھے۔ تمہارا خیال درست ہے، میں نے کچھ ایسی ہی بات سوچی تھی۔ بات یہ ہے کہ میں 8 سال تک پولیس اسپتال میں سرجن رہا ہوں۔ مجرموں سے میرا بہت عرصے تک واسطہ رہا۔ الفاظ معنی: تجسس انگیز، متلاشی، ڈھونڈنے والی، بے تکا، فضول۔ سلمان نے اصرار کر کے پوچھا، مگر یہ تو بتائیے آخر مرض ہے کیا؟ مریضہ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، دل کو خون سپلائی کرنے والی رگیں سکڑتی جا رہی ہیں، اور یہ تبدیلی اچانک رونما ہوئی ہے۔ سلمان خوف زدہ ہو کر سوچنے لگا، یہ تو بہت خطرناک بیماری ہے۔ ڈاکٹر زیدی اسے پولیس اسپتال کے تجربات بتانے لگا۔ اس نے سلمان کو ایک بوڑھے کرنل کا واقعہ سنایا، جس کے جسم میں انجیکشن کے ذریعے پاگل کتے کا خون داخل کیا گیا۔ چنانچہ وہ دیوانہ ہو گیا۔ ایک روز دیوانگی کے عالم میں اس نے ریوالور چلا کر خودکشی کر لی۔ اس واقعے کی تفصیلات بڑی ہیبت ناک تھیں۔ سلمان بار بار حیرت زدہ نظروں سے ڈاکٹر زیدی کو دیکھتا، جس کا سر گنجا تھا اور آنکھوں پر موٹے موٹے شیشوں کی اینک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ دونوں اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ہیڈ کوارٹر پہنچے۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ ہیڈ کوارٹر میں زیادہ دیر ٹھہرنے کی گنجائش نہ تھی۔ سلمان فوراً تعلیم بالغاں کے مرکز کی جانب چل دیا۔ اس روز بھی وہ جلد ہی پڑھا کر واپس آ گیا۔ ان دنوں وہ اپنے کام میں بہت کم دلچسپی لے رہا تھا۔ فلک پیما کی سرگرمیوں کی جانب سے اس نے بے نیازی برتنا شروع کر دی تھی۔ اب وہ سلطانہ اور اس کے گھر کے متعلق زیادہ سوچا کرتا۔ کئی روز بعد وہ پھر نوشا کے گھر گیا۔ اس نے سڑک عبور کی اور جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوا جو نوشا کے گھر کی جانب جاتی تھی، نیاز سامنے سے آتا ہوا نظر آیا۔ وہ فوراً لوٹا۔ اب نوشا کے گھر جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ہیڈ کوارٹر پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ اسکائی لارکوں کا ایک وفد وزیر داخلہ سے ملنے کراچی گیا ہے۔ اس کے بعد وہ اکثر ایسی اطلاعات سنتا رہا۔ حکام اور وزراء سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، پولیس تحقیقات کرتی رہی۔ اس عرصے میں مسجد کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری رہا۔ پرانی 4 دیواری گرا کر نئی دیواریں کھڑی کی گئیں
اور اونچے اونچے ستون تعمیر کیے گئے، ان پر محرابیں بنائی گئیں۔ کام اس قدر تیز رفتاری سے ہو رہا تھا کہ دیکھتے دیکھتے مسجد کی عمارت ابھر کر سامنے آ گئی اور حکام یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کیا کارروائی کی جائے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ مسجد اس انداز سے بنائی گئی تھی کہ سڑک کی جانب جو حصہ تھا اس میں 10 دکانیں نکالی گئیں۔ مسجد کی دیکھ بھال کے لیے ایک ٹرسٹ قائم کیا گیا جس کا تاحیات صدر خان بہادر فرزند علی تھا۔ 5 ٹرسٹیوں میں خان بہادر کے 2 بھتیجے اور ایک داماد بھی شامل تھا۔ خان بہادر فرزند علی نے اس ٹرسٹ کو باقاعدہ رجسٹر کروا لیا تھا۔ دکانیں چونکہ بازار کے رخ تھیں، لہٰذا مسجد کی تعمیر سے پہلے ہی تگڑی پگڑی پر اٹھ گئیں۔ اب تک مسجد کی تعمیر ہوتی رہی۔ خان بہادر ہر روز اپنی جھلکتی ہوئی سبز رنگ کی کار میں وہاں آتا، ٹھیکیدار سے گفتگو کرتا، ضروری ہدایات دیتا، اور جب اپنی کار کی جانب واپس جاتا تو ٹھیکیدار دوڑ کر کار کا دروازہ کھولتا۔ خان بہادر اندر بیٹھ کر سر کے خفیف اشارے سے مزدوروں اور ٹھیکیدار کے کام کا جواب دیتا۔ کار خرامہ خرامہ آگے بڑھ جاتی۔ اسکائی لارکوں میں پہل تو بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا، مگر جوں جوں مسجد مکمل ہوتی گئی ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے۔ ان میں جھنجھلاہٹ اور احساس شکست خوردگی پیدا ہو رہا تھا۔ وہ اکثر اپنے فرائض سے لاپرواہی برتتے اور چائے خانوں میں بیٹھے گھنٹوں فضول باتیں کرتے رہتے۔ اس زمانے میں فلک پیما کے 3 اجلاس ایسے ہوئے جن میں کورم بھی پورا نہ ہو سکا۔ صدر کو کسی کارروائی کے مجبوراً اجلاس ملتوی کرنا پڑتے۔ یہ بڑا نازک اور حوصلہ شکن دور تھا۔ ایسا نظر آتا کہ جلد ہی فلک پیما کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس مرحلے پر علی احمد نے جرأت اور سوجھ بوجھ کا ثبوت دیا۔ اس نے فوراً اسٹڈی سرکل قائم کیا جس میں وہ زندگی کے بنیادی مسائل پر بحث کرتا، ان کا حل بتاتا، اسکائی لارکوں کے کام کی محنت اور ان کے نصب العین کی عظمت پر روشنی ڈالتا۔ ہر رات 10 بجے جب تمام اسکائی لارک اپنے اپنے مرکزوں سے واپس آتے تو کانفرنس روم میں اسٹڈی سرکل کی کلاس شروع ہوتی۔ ان میں زیادہ تر علی احمد لیکچر دیتا تھا۔ صفدر بشیر اور فہیم اللہ بھی مختلف موضوعات پر بولتے۔ الفاظ معنی: پگڑی وہ رقم جو دکان یا مکان کرائے پر لیتے وقت اٹارنی یا مالکانہ حقوق حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے، خفیف ہلکا سا۔ کورم ارکان کی وہ تعداد جن کی موجودگی سے جلسہ کی کارروائی جائز اور مؤثر ہو سکتی ہے۔ شیرازہ بکھرنا، ابتری پڑھنا، کام بگڑنا، نصب العین اصل مقصد۔ صفدر بشیر اور فہیم اللہ بھی مختلف موضوعات پر بولتے، پھر ان پر مباحثہ شروع ہوتا۔ ہر اسکائی لارک اپنی سوجھ بوجھ کے مطابق اظہار خیال کرتا، اپنی ذہنی تربیت کرتا اور معلومات میں اضافہ کرتا۔ ابتدا میں اسکائی لارک اسٹڈی سرکل میں بے دلی کے ساتھ شریک ہوتے، مباحثے میں حصہ لینے سے کتراتے، خاموش بیٹھے سگریٹ کے کش لگایا کرتے، مگر یہ بے تعلقی زیادہ عرصے تک نہ رہ سکی۔ ان میں مطالعے کا ذوق پیدا ہونے لگا۔ اب وہ چائے خانوں میں اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے لائبریری میں نظر آتے۔ علی احمد جو کتابیں تجویز کرتا ان کو پوری توجہ سے پڑھتے، ان کے نوٹ لیتے، اور رات کو اسٹڈی سرکل میں شریک ہوتے تو بڑھ چڑھ کر بولتے۔ سلمان کا انداز فلک پیما کے جلسوں میں ہمیشہ جارحانہ ہوتا، مگر اب اس کے رویے میں تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ وہ سنبھل کر بات کرتا، اس کا لہجہ غیر جذباتی اور سلجھا ہوا ہوتا، بات میں وزن اور استدلال ہوتا۔ ان دنوں وہ اکثر رات گئے تک جاگتا رہتا۔ اس کی گردن میز پر ٹکی ہوتی، سامنے کوئی کتاب ہوتی، اور ٹیبل لیمپ کے شیڈ سے پھوٹتی ہوئی ہلکی ہلکی دودھیا روشنی میں اس کے چہرے کے نقوش ٹھوس اور تیکھے نظر آتے۔ اسٹڈی سرکل قائم ہونے کے چند ہی ہفتوں بعد فضا بدلنے لگی۔ اسکائی لارکوں میں پائی جانے والی شکست خوردگی اور بے حسی رفتہ رفتہ زائل ہونے لگی۔ علی احمد کے لیکچروں نے ان میں نئی روح پھونک دی تھی۔ اب پھر وہ فلک پیما کی سرگرمیوں میں دلچسپی لینے لگے تھے، مگر علی احمد ہنوز مطمئن نہیں تھا۔ اس نے اسکائی لارکوں کی بنیادی کمزوری کا سراغ لگا لیا تھا۔ چنانچہ جب فلک پیما کا ماہانہ اجلاس ہوا تو علی احمد نے یہ تجویز پیش کی کہ اسکائی لارکوں کا ہیڈ کوارٹر صفدر بشیر کی کوٹھی سے منتقل کر کے کسی پسماندہ بستی میں بنایا جائے۔ علی احمد نے جس وقت یہ تجویز پیش کی تو اجلاس پر سناٹا چھا گیا۔
ہر اسکائی لارک دم بخود رہ گیا۔ یہ جاڑوں کی رات تھی، باہر ہوائیں چل رہی تھیں۔ اسکائی لارک گرم کمرے میں بیٹھے تھے، تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں، دیوار گیریوں سے گہری نارنجی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ ہیٹر پر سماوار رکھا تھا جس پہ قہوے کی مہکتی بھاپ نکل رہی تھی۔ الفاظ معنی: کترانا بچنا، ذوق شوق، جارحانہ تیز، وزن سنجیدگی، استدلال دلیل ثبوت، شکست خوردگی مراد ہارنے کا احساس، روح پھونکنا کسی کام یا چیز میں جان ڈالنا، ہنوز ابھی تک، سماوار پانی گرم کرنے کا برتن۔ کمرے کے اس خوبصورت ماحول میں اسکائی لارک گرم لباسوں میں ملبوس سگریٹوں کے کش لگا رہے تھے۔ ان کو علی احمد کی تجویز بڑی عجیب معلوم ہوئی۔ کئی اسکائی لارکوں نے اس تجویز کی شدت سے مخالفت کی۔ علی احمد نے ان کے اعتراضات خاموشی سے سنے۔ جب تجویز کی مخالفت میں بولنے والا ہر اسکائی لارک اپنی بات کہہ چکا تو اس نے کھڑے ہو کر بڑے نرم اور سنجیدہ لہجے میں اپنی تجویز کی وضاحت کی، اعتراضات کا جواب دیا۔ اس نے اسکائی لارکوں کو سمجھایا کہ ان میں مایوسی اور شکست خوردگی کا جو احساس پایا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسکائی لارکوں کو اسپتال کی زمین کے سلسلے میں ناکامی ہوئی۔ ایسی ناکامیوں سے تو آئندہ بھی سابقہ پڑے گا اور وہ ہر بار نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ جد و جہد کریں گے۔ اس احساس شکست خوردگی کی اصل وجہ کوٹھی کا رہن سہن ہے۔ جب تک اسکائی لارک عوام کے ساتھ مل جل کر نہیں رہیں گے، نہ وہ ان کے مسائل سمجھ سکیں گے، نہ ان کی نفسیات اور نہ ہی اپنی کام کی اہمیت۔ علی احمد آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ اس نے اپنے لہجے میں زور خطابت پیدا کرتے ہوئے کہا، انجینئر بننے کے لیے مشین کے کل پرزوں سے اور ڈاکٹر بننے کے لیے انسانی جسم کی ساخت اور ہر عضو کی بناوٹ سے پوری طرح آگاہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب ایک انجینئر بگڑی ہوئی مشین درست کرتا ہے، جب ایک ڈاکٹر مریض کو موت کے منہ سے بچاتا ہے تو اس کی خوشی میں ایک مقدس جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ اسکائی لارکوں کا کام اور بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ غریب عوام کے دکھ درد اور ان کی پسماندگی دور کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کو بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں، ان کو زندگی کا کرینہ سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عظیم جد و جہد ہے۔ ان کی کامیابی ایک روح پرور جذبہ ہے۔ ان کی مسرت فرشتوں سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ آپ ان پیٹ بھرے پیشہ ور سیاست دانوں کی مثال اپنے سامنے نہ رکھیں جو زندگی کو دور بین سے دیکھتے ہیں، اپنے خدمت گاروں، ڈرائیوروں اور خان ساماؤں کی بات چیت سے عوام کے مسائل کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، شاندار ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر سیاست بگھارتے ہیں، جلسوں میں جا کر زندہ باد کے نعرے لگواتے ہیں۔ وہ لیڈر بننا چاہتے ہیں، شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسکائی لارکوں کی راہ ان سے قطعی مختلف ہے۔